ہٹلر ایک نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ 20 اپریل 1889 کو آسٹریلیا میں پیدا ہوا۔ اس نے ویانا، آسٹریلیا کے دارالحکومت کے کالج فائن آرٹس میں داخلے کے لیے درخواست کی، لیکن کالج کے معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے داخلہ نہ مل سکا۔ پھر 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا اور جرمنی کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ملازمت کر لی۔ اس نے پہلی جنگ عظیم میں محض ایک سپاہی کی حیثیت سے ہی فرائض سر انجام دیے، کیونکہ اس کے افسران کے نزدیک ہٹلر میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی، اس لیے مزید ترقی نہ کر سکا۔ 1919 میں ہٹلر نے جرمنی کی ورکر پارٹی میں رکنیت حاصل کر لی۔ یہ پارٹی 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن پارٹی بن گئی۔ قابلیت کی بنا پر وہ 1921 میں پارٹی کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پارٹی مضبوط ہوتی گئی اور 1930 میں جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ پھر 1933 کے الیکشنز میں نازی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی، لیکن سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے صدر نے ہٹلر کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے اعلیٰ ترین عہد چانسلر تک رسائی حاصل کر گیا۔ چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے اپنی پارٹی نازی کو فروغ دیا اور اپنے مخالف کو زیر کرنے کی کوشش کی اور عوام کی ہمدردی کرنے کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ کیا اور بے شمار ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا۔ اپنی قوم کو اس نے اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے کہا کہ وہ دنیا کی عظیم ترین اور فاتح قوم ہے، اور اس طرح جرمنی کے لوگ ہٹلر کے گرویدہ ہو گئے۔ 1939 میں ہٹلر نے اپنے جارحانہ ہتھ کنڈے پولینڈ تک بڑھا دیے، جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کی نوبت آئی۔ اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہٹلر کو کئی خطوں میں منفی نظریوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بعض دنیا کے تاریخ دان اسے شاطر، قابل اور ذہین انسان گردانتے ہیں۔ اس کی شخصیت کو کرشمائی شخصیت بھی کہنا بجا ہے، کیونکہ وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے نہایت پر اثر تقریر کرنے کا ماہر تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا ثابت ہوتے تھے اور انداز و بیان اتنا دلچسپ اور سحر انگیز ہوتا کہ تمام لوگ محصور ہو کر رہ جاتے۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس پارٹی کا منشور اور اس کے نظریات تھے، اور پھر آگے چل کر انہی نظریات کی بنیاد پر جرمنی کے دو ٹکڑے ہوئے اور پھر ہٹلر دنیا کی بدترین شخصیتوں میں شمار ہوا۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت اور گالی سمجھا جاتا ہے، مغربی اقوام میں ہٹلر کو بھی اسی طرح شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جرمنی کی قوم آج بھی اپنی اجداد کی غلطی پر نادم ہے اور اقوام عالم کے سامنے طلبگار مانی بنی ہوئی ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا خون کیا، اور اسی نسل کشی کو یہودی ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے آخر دنوں میں 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنی جان بچانے کے لیے زیر زمین پناہ لی اور نئی نویلی دلہن ایون براؤن کو شریک حیات بنایا، لیکن چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ 30 اپریل 1945 کو ہی خود سوزی کر لی۔